کے ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ سلسلہ ہے حسن اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علیہ 50 صلاۃ یوما، فرمایا جو بندہ روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صافحتہ معہ یوم القیامہ، تو کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بشارت ہے اس حدیث مبارک کے اندر۔ روزانہ صرف 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، صرف 50 مرتبہ درود پاک۔ کتنی دیر کے اندر پڑھا جا سکتا ہے، کتنا ٹائم اس میں لگے گا، یہ ہر بندہ بخوبی اندازہ کر سکتا ہے۔ مختصر درود پاک کے صیغے والا درود پاک پڑھیں گے تو آپ کو 2 سے 4 منٹ لگ جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اسے مجھ سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل ہوگا، اور یقیناً جس آدمی کو بروز قیامت سرکار دو عالم علیہ السلام سے مصافحے کا، ہاتھ ملانے کا شرف مل جائے، جس کو یہ سعادت نصیب ہو جائے، یقیناً وہ شخص آخرت کی پریشانیوں سے، دشوار گزار گھاٹیوں سے نجات پا جائے گا۔ لہٰذا کچھ نہ کچھ تعداد میں ہمیں درود پاک لازمی پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ ہے حسن اسلام، اور اسلام کے بہت سارے محاسن ہیں، اسلام کی خوبصورتیاں، اسلام کی خوبیاں بہت زیادہ ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے ہر چیز کے بارے میں، زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں، زندگی کے ہر موڑ کے بارے میں اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے ہمیں ہر چیز سکھلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل مذہب ہے، مکمل دین ہے، اور آج ہم نے جس بات کو، جس عنوان کو اپنا موضوع بنایا ہے، جس چیز کو، اسلام کی جس خوبی کو ہم نے اپنا موضوع بنایا ہے، وہ ایسی خوبی ہے، وہ ایسا حسن ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہیں۔ اس کی وجہ سے اسلام پھلتا پھولتا رہا، اسی خوبی کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے اسلام کے قریب آئے۔ وہ کون سی خوبی ہے؟ اسی خوبی کی وجہ سے اسلام سے لوگ متاثر کئی مرتبہ ہوئے، اسی خوبی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں کئی مرتبہ جو ہے اسلام کی محبت پیدا ہوئی، اور وہی یہ خوبی تھی کہ جس خوبی کی وجہ سے بہت سارے جنگ و جدال والے معاملات ختم ہو گئے، خون ریزیاں ختم ہو گئیں، اور وہی یہ خوبی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے قتل و غارت گری کا خاتمہ ہوا، بہت سارے مصیبتوں، آلام سے، مصائب و آلام سے، پریشانیوں سے اس ایک خوبی سے ہمیں نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اب وہ خوبی کون سی ہے؟ آپ بھی سوچیں، تھوڑا ذہن لگائیں، کون سی خوبی ہو سکتی ہے؟ یقیناً، اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر وہ خوبی، اگر وہ وصف آج بھی ہم اپنا لیں، اور بہت سارے لوگ آج بھی اس کو اپنا کے بیٹھے ہوں گے، تو وہ ہر دل عزیز بھی ہوں گے، ان کا مقام معاشرے میں دیگر افراد سے زیادہ بلند و بالا ہوگا، ان کے خاندان کے اندر عزت و مقام بہت زیادہ ہوگا دیگر افراد کے مقابلے میں۔ اور میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ وہ خوبی، اسلام کا حسن کون سا ہے؟ وہ ہے صبر و تحمل۔ صبر و تحمل، قوت برداشت کر لینا، یہ ایسی ایک خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اگر اس کو اپنا لے
تو اس کی وجہ سے بہت سارے ترقی کے منازل کو وہ طے کرتا رہتا ہے۔ اسی کی وجہ سے بہت ساری قتل و غارت گری سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے خاندانوں کے بگڑے ہوئے معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کاروباری زندگی مستحکم ہو سکتی ہے۔ اسی برداشت کی وجہ سے بندہ جو ہے اپنے دوستوں میں اضافہ کر سکتا ہے، اور اسی خوبی کی وجہ سے اللہ کا بندہ جو ہے اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، نیک ہو سکتا ہے، دنیا اور آخرت میں بہتری کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ عز و جل آج ہم صبر و تحمل اور یعنی صبر و تحمل کیا چیز ہے اور اس کے کیا کیا فضائل ہیں، اور صبر و تحمل کو اپنانے کے کیا کیا فوائد اور فضائل ہیں، نہ اپنانے کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور ہمارا اس کے بارے میں طرز عمل کیا ہے۔ ہم نے اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم خود کریں گے اپنا محاسبہ۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ خود بھی اپنا محاسبہ کریں انشاءاللہ۔ مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول ہوں گے ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل۔ غلام محی الدین بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے۔ قبلہ راشد نور مدنی صاحب بھی ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ آخر تک ہوں گے انشاءاللہ، ان سے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے۔ اور یہ تو وہ موضوع ہے کہ آپ نے مدنی چینل پر بیانات میں دیگر مقامات پر آپ نے بہت سارے مدنی پھول، بہت سارے فضائل اور بہت سارے مسائل اس کے حوالے سے سن رکھے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج پھر ہم آپ کی توجہ اور اپنی توجہ اس موضوع کی طرف کرنا چاہتے ہیں۔ سیدھے ہاتھ سے ابتدا کرتے ہیں غلام محی الدین بھائی کی طرف۔ کیسے ہیں غلام محی الدین؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں آپ؟ کیا فرماتے ہیں آپ آج کے موضوع کے حوالے سے؟ جی بالکل، آج کا موضوع صبر و تحمل اور تو صبر و تحمل کا، قوت برداشت کا حکم ہمیں قرآن مجید میں دیا گیا ہے، اور ایسے افراد کو اللہ تبارک و تعالی پسند بھی فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کہا جاتا ہے تعرف الاشیاء بازدادها، کہ چیزوں کو ان کی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو برداشت کرنا، صبر و تحمل کرنا، اس کی ضد ہوگی عدم برداشت، جس کو ہم غصے سے تعبیر کرتے ہیں، بے صبری سے تعبیر کرتے ہیں، چونکہ چیزوں کو ان کی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جس طرح دوست کے مقابلے میں اس کی ضد آتی ہے دشمن، اسی طرح سردی کی ضد آتی ہے گرمی، اسی طرح عالم کی ضد آتی ہے جاہل۔ تو سردی کو اسی وقت جانا جائے گا، اسی وقت پہچانا جائے گا جب اس کے مقابلے میں گرمی ہو۔ عالم کے علم کو اسی وقت جانا جائے گا جب اس کے مقابلے میں جاہل ہو۔ اسی طرح دوست کو اسی وقت جانا جاتا ہے جب اس کے مقابلے میں دشمن ہو۔ تو اسی طرح صبر و تحمل کو، قوت برداشت کو اس وقت جانا جائے گا جب اس کے مقابلے میں بے صبری ہو، عدم برداشت ہو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہمیں صبر و تحمل کرنے کا حکم بھی دیا گیا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو پسند فرمایا جو ان اوصاف کے حامل ہیں۔ اور کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا شرف ہے اس امت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر و تحمل کرنے والے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ تو صبر کی پھر کئی قسمیں ہوتی ہیں، تحمل کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں ارشاد فرماتا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک غصہ پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کو محبوب ہیں۔ اب دیکھیے، ایک ہے محبت کرنے والا، اس کو ہم کہتے ہیں محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، اور جس سے محبت کی جائے اسے محبوب کہتے ہیں۔ ہم آقا سے محبت کرنے والے الحمدللہ، تو ہم ہیں محبت کرنے والے، اور ہمارے آقا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے خود محبت فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ محبوب بندے ہوتے ہیں جو صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، قوت برداشت سے کام لیتے ہیں، غصے کے وقت غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، تحمل یہ ہے کیا چیز؟ یاد رکھیے کہ تحمل جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور یہ حمل سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، برداشت کرنا، بردباری کا مظاہرہ کرنا اور نرمی اختیار کرنا۔ اور اصطلاحی طور پر اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ ناگوار باتوں میں برداشت سے کام لینا۔ جو باتیں آپ کو ناگوار گزرتی ہوں، جو باتیں آپ کو بری لگتی ہوں، آپ کی طبیعت کے موافق نہ ہوں، ان کو برداشت کر لینا، اللہ کی رضا کے لیے ان کو برداشت کر لینا، اور ناموافق حالات میں نرمی اور تواضع کو اختیار کرنا، یہ تحمل کہلاتا ہے، برداشت کہلاتا ہے۔
اسی کے حوالے سے مزید راشد بھائی سے ہم مدنی پھول حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قوت برداشت اور تحمل، بردباری، یہ اسلام کے ایسے اوصاف ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم دنیا کے اندر دین اسلام کی تبلیغ بھی بڑے اچھے انداز سے کر سکتے ہیں، اور جو ہم مسلمان ہیں یہ ہمارا ایک وصف ہے، یہ اسلام کا حسن ہے کہ جو اس کو اپناتا ہے وہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا طرز عمل کیا ہے کہ آپ تحمل، بردباری، قوت برداشت کے اوصاف سے آپ مالا مال ہیں، کہ کیوں نہ ہوں، کیونکہ آپ کی تربیت رب تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ کئی مقام پر نبی پاک علیہ السلام کی قرآن پاک میں تربیت فرمائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیات کا نزول ہوا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام انہی کے مطابق آپ کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہے، اور اپنے غلاموں کی بھی آپ نے اسی انداز میں تربیت فرمائی ہے۔ میں چند احادیث کریمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو وہ کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے، اپنے آپ کو قابو کر لے۔ یہ ہے، یہ اصل بہادری یہ ہے کہ اپنے غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ اور برداشت کی آسان لفظوں میں تعریف یہی بنے گی کہ اپنے غصے کو ضبط کر لینا، اس کا اپنے اعضاء کے ذریعے اظہار نہ کرنا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کو امام ابن جریر طبری تفسیر طبری میں نقل کرتے ہیں، اور امام ابو بکر محمد بن ابراہیم تفسیر ابن منذر میں آپ نے نقل کیا ہے، اور امام ابو منصور ماتریدی نے تفسیر تعویلات اہل سنہ جو کتاب ہے تفسیر قرآن کی، اس میں بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا۔ بہت پیاری حدیث، ارشاد فرمایا، من قضم غیظا وہو یقدر علی انقاذہ ملأہ اللہ امنا و ایمانا۔ فرمایا کہ جس نے اپنے غصے کو پی لیا اور وہ اس غصے کو نافذ کرنے پر قادر بھی تھا، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے امن اور ایمان سے بھر دے گا، اس کا سینہ امن اور ایمان سے بھر جائے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سنن ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے، من قضم الغیظ وهو يقدر على انفاذه دعاه الله يوم القیامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي الحور يشاء۔ فرمایا کہ جس بندے نے اپنے غصے کو پی لیا اور وہ غصے کو نافذ کرنے پر قادر بھی ہے، وہ طاقتور ہے، وہ صاحب اختیار ہے، وہ غصے کو نافذ کرنے پر قادر بھی ہے، اور اس کے باوجود غصے پر اس نے قابو پا لیا، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے اختیار دیا جائے گا کہ جنت کی جس حور کو چاہے لے لے۔ سبحان اللہ۔ اس بندے کی یہ شان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمدہ تربیت فرمائی، اور آقائد عالم علیہ السلام کا اخلاق کریمانہ کیسا تھا، قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ سبحان اللہ۔ تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج، سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ ایک اور موقع پر سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہے عمدہ تربیت اسلام کی، یہ ہے اسلام کا حسن کہ جو بندہ اس حسن کو اپنا لیتا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب بنتا ہے، وہ لوگوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی بات کی۔ اور یہی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو اگر دیکھا جائے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت کو آپ پڑھیں، آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں،
آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی کے اندر، اپنی ساری حیات ظاہری کے اندر کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، سب کو معافی فرماتے رہے، سب کو معافی فرماتے رہے۔ اور یہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، ان کو پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید کیا فرما؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا دیا گیا، اور ہمارے لیے عمل کرنے کا ایک یوں سمجھیں کہ بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہمارے لیے بیان فرمایا صحابہ کرام نے۔ تو سیرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عفو و درگزر، حلم، تحمل، صبر، ان واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اگر فضائل کی ہم بات کریں تو یہ عفو و درگزر، غصے پر کنٹرول کرنا، برداشت کرنا، یہ بہت سارے فضائل کو ہم ذکر کر سکتے ہیں، بہت ساری باتیں اس پر ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں آج اگر خوشگوار زندگی گزارنی ہے، آج اگر ہمیں جو ہے اگر اچھے ماحول میں زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ آج کل بھائی بھائی کا دشمن ہوتا جا رہا ہے؟ آخر کون سی وجہ ہے کہ آج نفرتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور محبتوں میں روز بروز کمی ہوتی جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنی بات کو حرف آخر جانتا ہے اور دوسری کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا؟ وجہ یہی ہے کہ عدم برداشت ہے، برداشت کا فقدان ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ہماری ترجیحات بھی الگ ہیں، برداشت کا فقدان ہے، اسی کی وجہ سے ہم نہ کسی کی بات کو برداشت کرتے ہیں، جب بات کو برداشت نہیں کرتے تو جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے تو بات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو برداشت کو اپنائیں، مزید اس کے فضائل ہمیں حاصل ہوں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل صحیح، اس کے فوائد پر کیا آپ ارشاد فرمائیں؟ دیکھیں فوائد تو اس کے بے شمار ہیں جی، فوائد تو اتنے زیادہ ہیں کہ یوں سمجھیے کہ ان کا شمار ہی نہیں ہے۔ جی، اسلام کی جو ابتدا ہوئی ہے، ابتدائی اسلام میں اگر آپ دیکھیں یہ اس کے فوائد ہی تو ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دین کی تبلیغ فرماتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ برداشت ہی کا تو صدقہ ہے کہ لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں، اسلام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر فتح مکہ کا جو معاملہ ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے راستے سے گزرتے ہوئے کبھی اوپر سے کوڑا پھینک دیا، کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر اوجڑی رکھ دی، کبھی آپ کی گردن میں انہوں نے چادر ڈال کر اتنا زور سے دبایا کہ مبارک آنکھیں باہر تشریف لے آتی، اتنی تکلیف کے عالم میں کبھی آپ پر پتھر مارے جاتے ہیں، کبھی طائف کی وادی میں لوگوں کو امن کا درس دینے جاتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ پر اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ مبارک نالین خون سے بھر جاتی ہیں۔ اس وقت بھی یعنی اتنی تکلیفیں دینے کے باوجود، اور ایسے عالم میں پہاڑوں پر موکل فرشتہ ملک الجبال آتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو، جو طائف کے دونوں پہاڑ ہیں، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تو یہ کچل کر یہ مر جائیں گے۔ ارشاد فرمایا نہیں، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ آقا دو عالم علیہ السلام اس وقت بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایسے یعنی جن لوگوں نے اتنی زیادہ آپ کو تکلیف دی ہو، اتنا ستایا ہو، ایسے عالم میں بھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بے دردی کے ساتھ احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا، آپ کی شہزادی سیدہ زینب جو مکہ سے مدینہ جا رہی ہیں، اس دوران ان پر ان کے ظلم کیا گیا، تو اس وقت ان کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی، اور کتنے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ شریف میں آتے ہیں تو مبارک گردن جھکی ہوئی ہے، اور لوگوں سے فرماتے ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، آپ نے کسی سے اپنی رضا کے لیے بدلہ نہیں لیا، اس وقت بھی معاف فرما دیا، ہر ایک کو معاف فرما دیا۔ یعنی وہ انسان بھی کہ جن سے نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کعبے کی چابی دو، اس نے منع کر دیا، لیکن ایسے موقع پر اس کو بھی معاف فرما دیا۔ آپ کے چچا کو شہید کرنے والے یا ان کے ساتھ جو ان کی میت کی بے حرمتی کرنے والے جو افراد تھے، ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ برداشت کا تو حسن ہے۔ آپ دیکھیے برداشت کا حسن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت برداشت، تحمل، بردباری، اللہ اکبر۔ مسجد نبوی شریف میں ایک دیہاتی آیا، نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں ہیں، ان کو دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے بدو، آ کر مسجد نبوی کے صحن میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔
यानी कि कितनी तकलीफ की यह एक आलम है कि हमारी इबादत गाह, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को बड़ा उससे गुस्सा आया और उसको मारने के लिए लपकना चाहते थे, फरमाया रुक जाओ, रोक दिया। अच्छा, वो आदमी पेशाब करके फारिग हो गया। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे करीब बुलाया, बुलाकर उसे समझाया कि देखिए ये इबादत गाह है, ये मुसलमान यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं और ये मामलात हैं। उसे प्यार से समझाया, उसने कहा जी, उस मादरत कर ली और जो मामला समझ में आ गए। ये है बर्दाश्त। फिर कुव्वत बर्दाश्त अगर आप पैदा कर लेते हैं और आप सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं तो आपको फ़वाइद कितने हासिल होंगे। सबसे बड़ी चीज़ एक तो वही कि आप अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बन जाएंगे। सुभान अल्लाह। दूसरी बात, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। अगर कोई आपसे जहल का बर्ताव करता है, कोई आपसे बदतहजीबी का बर्ताव करता है और अगर आप सब्र और तहम्मुल से काम लेंगे, कुछ देर के बाद वही बंदा आपसे खुद माफी मांग रहा होगा। ऐसे कई वाकयात हैं। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम, एक गैर मुस्लिम से आपका मुकाबला होता है। उस गैर मुस्लिम को हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस पर गालिब आते हैं, वो नीचे है, आप उसको मारना चाहते हैं कि उस बदबख्त ने आपके चेहरे पर थूक दिया। अल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने छोड़ दिया। वो बड़ा हैरान हुआ, कहा अली ऐसे मामलात में तो बंदा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, मैंने आपको मतलब आपके चेहरे पर थूक दिया। हजरत अली ने फरमाया देखो, पहले मैं तुम्हारे साथ जो मामला कर रहा था वो अल्लाह की रिजा के लिए कर रहा था, वो दीन की सरबुलंदी के लिए कर रहा था, लेकिन जब तुमने मेरे चेहरे पर थूका, अब मेरे नफ्स को गुस्सा आया और हम अपने नफ्स के लिए बदला नहीं लिया करते। ये देखकर वो बंदा मुसलमान हो जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इनकी शान देखिए। आपकी जो गुलाम है, गुलाम औरत है, आपका चेहरा धुलवा रही है, वुजू करवा रही थी, उसके हाथ से बर्तन छूटता है, आपके चेहरे पर लगता है और आप जख्मी हो जाते हैं। अच्छा, कितनी बंदों को तकलीफ होती है। उस जब आपको थोड़ा सा जलाल आया, वो लोंडी भी, चूंकि ये इनकी सोबतों में रहने वाले हैं, तो उस लोंडी ने फौरन कुरान पाक की आयत पढ़ी, वल काज़िमीन अल गैज़ा, और गुस्सा पीने वाले। आपने फरमाया मैंने तुझे माफ किया, मैंने गुस्सा पी लिया। फिर उसने कहा वल आफीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर फरमाने वाले। फरमाया जा, अल्लाह तुझे माफ करे। ये इनकी कुव्वत बर्दाश्त, सब्र और तहम्मुल है। अपने जात के लिए नहीं करते, ये अल्लाह की रिजा के लिए माफ कर देते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने गाली दी। अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर वो हैं जो अफ़ज़लुल बशरी बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, नबियों के बाद सबसे अफजल मकाम आपका है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े फ़ज़ाइल और बड़े कमालात हैं आपके, लेकिन आपको किसी ने गाली दी तो आपका क़ुव्वत बर्दाश्त, सब्र व तहम्मुल, खलीफा वक्त हैं, और कोई गाली दे रहा है तो आप उसको माफ़ करते हुए ये इरशाद फरमाते हैं कि ए बंदा खुदा, मेरे तो इस तरह के और भी बहुत सारे ऐब हैं जो अल्लाह ने तुझसे पोशीदा रखे हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, और ये वो सहाबी हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि हज़रत ईसा के ज़माने के हैं। अच्छा। एक रिवायत के मुताबिक 250 साल आपकी उम्र, और मिरात में मुफ्ती साहब ने लिखा है 300 साल से ज़्यादा उम्र के आप थे हज़रत ईसा के ज़माने में। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के सहाबी थे। तो अब इनको भी किसी ने गाली दी। अल्लाह अकबर, आपका सब्र व तहम्मुल देखिए, क्योंकि हुजूर के तरबियत याफ्ता थे, हुजूर की सुन्नतों पर। किसी ने मुझसे बोला कि ये तो नेक बंदों का काम है, ये तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा नेक बंदों का काम है तो नेक बंदे ही करता है, तो आपको नेक बनने में क्या दुश्वारी है, आप क्यों नेक नहीं बनते। और इताअत, मोहब्बत जो है वो इताअत करवाती है, महबूब की अदा को अदा किया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि वो तो नेक बंदों का काम है, ये हम नहीं कर सकते। बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसकी अदा को अदा करता है। तो आप सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, थोड़ा सा मैं ये वाक़या मुकम्मल कर लूँ। आपको गाली दी तो आपने कहा कि अगर बरोज़े क़यामत मीज़ान अमल पे गुनाहों का पल्ला मेरा भारी है तो मैं इससे भी बदतर हूँ, और अगर गुनाहों का पल्ला मेरा हल्का है तो मुझे तेरी गाली की परवाह नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये है अल्लाह वालों का तर्ज़ अमल, ये हमारे असलाफ़ का तर्ज़ अमल है। क्या हमारा इस पर अमल है या नहीं? बात असल में ये है कि इन चीज़ों पर अमल करने का जहन बने कैसे। ये बातें सुन रहे हैं, अब थोड़ा सा ये जहन बनेगा, उसके बाद दोबारा हम अपनी जो है वो मामलात में लग जाएंगे, दोबारा हमारी अपनी दुनिया होगी, हमारी अपनी ज़िंदगी होगी। इन बातों पर अगर आप अमल पैरा होने चाहते हैं तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अपनी सोहबत पे गौर करें कि कहीं ऐसा तो नहीं आपके सारे दोस्त ही ऐसे हों जो किसी बात को बर्दाश्त ही नहीं करते। अब जब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप उनके साथ उठते बैठते हैं, तो फिर आप कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसी तरह अगर आपकी सोहबत, आपके दोस्त, आपकी उठक बैठक, आपकी गैदरिंग अगर ऐसी है कि भाई वो बर्दाश्त कर लिया करती हैं तो आप भी बर्दाश्त करेंगे। तो अपनी सोहबत पर गौर करें, और इन बातों पर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अमल का जज्बा भी मिलेगा। राशिद भाई, बात ये आती है
کہ ایک شخص ہے اس کی عادت یہ ہے، اب فطری طور پر غصہ بندے کو آ ہی جاتا ہے، جو بات بندہ ناگوار دیکھتا ہے، مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے، اس پر ایک غصہ آ ہی جاتا ہے۔ اب اس وقت کیا عمل کرنا چاہیے؟ اور ایک بندے کی عادت یہ ہے کہ وہ برداشت کر ہی نہیں پاتا، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے عمران بھی دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ بری بات کو دیکھ کر غصہ آنا یا خلاف مزاج بات پر غصہ آنا، ٹھیک ہے، یہ دو الگ الگ ویسے چیزیں ہیں، اور کہاں پر برداشت کرنی چاہیے اور کہاں پر برداشت نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ بالکل۔ اب صورتحال یہ ہے کہ خلاف مزاج بات ہوئی، اب بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو میں اسی سے رہنمائی حاصل کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے، کہ اگر آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے آپ فوراً رد عمل کا اظہار نہ کریں، اچھا، کچھ دیر کے لیے رک جائیں، آپ اس کے منفی اور مثبت پہلوؤں پر غور کریں، جی، غور کریں کہ مجھے یہاں پر کیا جواب دینا چاہیے۔ جی، جب بندہ غور نہیں کرتا، توقف نہیں کرتا، رکتا نہیں ہے، فوراً رد عمل دیتا ہے، اس کا پھر نقصان ہوتا ہے۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ جی، مثال کے طور پر گھر میں ہیں، گھر ٹوٹنے کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عدم برداشت، میاں بیوی کے جھگڑے ہو گئے، میاں بیوی کے جھگڑے جو ہوتے ہیں مین اس میں یہی ہوتا ہے۔ کئی لوگ اس طرح کے ان کے مسائل علماء کرام سے، مفتیان کرام سے پوچھتے ہیں، ہم فتاوا پڑھتے ہیں، جی میں نے غصے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں بھی غصے میں تو ہوتا ہی ہے، بات بگڑی، کوئی بات بنی اور غصہ آ گیا اور اپنے اوپر یعنی کہ برداشت نہ کیا اور فوراً رد عمل کا اظہار کر دیا، رد عمل دے دیا۔ یہاں پر اگر سوچ لیں کہ یار مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب اس نے یہ کام کیا، اس نے چہرے پر تھوکا، آپ رک گئے، رک کر آپ نے سوچا ہوگا یقیناً، اور آپ کو لگا کہ یہ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، آپ نے آگے سے وہ عمل نہیں کیا، اس کی برکت ظاہر ہوئی، ایک بات۔ دوسری چیز اسی طرح میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں کہ جیسے بڑے کے سامنے چھوٹا اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو بڑا برداشت نہیں کرتا، فوراً رد عمل دیتا ہے، جس کا نقصان ہوتا ہے اور ساری زندگی کے لیے پچھتاوا ہوتا ہے۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، گاڑی میں پتہ بھی ہے کہ آگے کچھ ہے، ٹریفک جام ہے، آپ شیشے بند ہیں، وہیں پر ہارن پہ ہارن اور بولنا شروع کر رہے ہیں، ابے جہاں کہاں نہیں جا رہے، یہ وہ کیا انرجی بھی ضائع کر رہے ہیں اپنا اظہار۔ ٹریفک کے اندر ہو، گھریلو معاملات میں ہو، اسکول میں ہو، کالجز میں ہو، بازار میں ہو، اپنے دوستوں کے اندر ہو، بزنس میں ہو، یہ بہت سارے معاملات میں ایک خاص طور پر چیز دیکھ لی جائے کہ مجھے رد عمل کہاں اظہار کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا، اس بات پر غور کر لیں۔ پھر اپنی صحبت کی طرف آپ نے جو اشارہ کیا، اپنی صحبت کو دیکھ لیا جائے، اس کے نفع اور نقصان کو دیکھ لیا جائے، اس کے فوائد کو پیش نظر رکھا جائے، تو انشاءاللہ یہ قوت برداشت۔ آپ کیا کہتے ہیں غلام محی الدین بھائی، کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ جی بالکل، صبر و تحمل سے ہی کام لینا چاہیے اور ان فضائل پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس پر چھوٹا سا ایک واقعہ ہے جو سنتے رہتے ہیں عموماً، کہ ایک شخص تھا، گھر پر آیا، بھوکا پیاسا تھا، کھانے کے لیے کھانا مانگا، اس کی عورت نے آگے کھانا لا کے پیش کر دیا جس میں نمک تیز ہو گیا۔ اب نمک تیز ہو گیا اور اس کو بڑا غصہ آیا اور دل یہ چاہا کہ یہ پلیٹ اٹھا کے اپنی بیوی کے منہ پہ ماروں، لیکن اس نے دل ہی دل میں اپنے غصے کو پی لیا اور اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ سارا دن تھک جاتی ہے، میں اس کو معاف کر دوں، میرا رب بھی تو میری کتنی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے معاف کر دیا اور اس کا پھر انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور سبب یہ بنا کہ اس دن میں نے اپنی بیوی کو اس کی خطا پر معاف کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری ساری خطائیں بخش دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ اب ایسے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہوں گے جو اپنے گھر پہ شیر ببر ہوں گے، باہر کے وہ ہیرو ہوتے ہیں اور بڑے حسن اخلاق سے پیش آئیں گے، حضور جہاں باپ جی، اور گھر میں آ کر وہ شیر ببر بن جاتے ہیں۔ بچے الگ پریشان ہیں، ابو کے آنے کا وقت ہو گیا، بلا وجہ میں ڈانٹیں گے، جھڑکیں گے، لتاڑیں گے۔ تو اس کے یوں سمجھیں کہ عدم برداشت کے کئی نقصانات ہیں۔ ہمارے راشد بھائی نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ گھروں کا ٹوٹنا، اور پھر جس کے اندر قوت برداشت نہیں ہوتی نا، وہ یوں سمجھیں کہ اپنا بھی سکون برباد کرتا ہے، دوسرے سامنے والے کے بھی سکون برباد کرتا ہے، اس کے گھر کے ماحول کا
یوں سمجھیں کہ وہ ماحول درست نہیں رہتا، باہر ہوگا تو معاشرتی اعتبار سے بھی اگر ایسا شخص کہ جس کے اندر برداشت ہی نہیں ہے تو وہ اچھا شوہر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اگر وہ برداشت نہیں ہے جس کے اندر قوت برداشت، وہ اچھا بیٹا نہیں بن سکتا، اچھا باپ نہیں بن سکتا، اچھا شوہر نہیں بن سکتا کہ چک چک رہے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ اپنی بیوی کو سنائے گا، بالآخر نتیجہ یہ نکلے گا یا تو طلاق پر نوبت پہنچے گی یا بیوی خود تنگ آ کے اس سے خلا کا تقاضا کرے گی۔ ماں باپ اچھا باپ اس لیے نہیں بن سکتا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو مارے گا، اور گالی گفتار، یعنی یوں سمجھیں کہ بچوں کے سامنے، چھوٹے بچوں کو سامنے ڈانٹنا اور پھر اوپر سے گالی بکنا اور گالی گفتار۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ گھٹیا شخص کا حملہ گالی ہے، کہ وہ گالی پہلے دے گا، بعد میں کرے گا۔ اب یہ بچوں کی تربیت کیا ہو رہی ہے؟ ماں باپ لڑ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے کیا ہو گیا رہا ہے، بالکل اس پہ اور بچوں کے سامنے گالی گفتار، تمہاری ماں ایسی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، تو برداشت نہ کرنے سے اتنے نقصانات۔ تو اب برداشت کا علاج، عدم برداشت کا علاج کیا ہے؟ کیسے ہمیں برداشت حاصل ہو؟ تو علماء نے اس کے علاج لکھے ہیں کہ برداشت سے پوچھتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کی میں اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ دیکھیں اب یہ باتیں جو فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، ہمارے اسلاف کے جو واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، قرآن و حدیث جو بیان کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین میں سے کسی کا ذہن بنتا ہو کہ ہاں اب تو میں صبر و تحمل سے کام لوں گا، اب میں برداشت کروں گا، گھر میں بھی برداشت کروں گا، اور اسی طرح باہر بھی میں اپنے دوستوں سے، کاروباری زندگی میں بھی برداشت سے کام لوں گا، اپنے بالخصوص ماتحت جو افراد ہیں، جو نوکر ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر ذہن بنتا ہو تو ان کے ساتھ بھی صبر و تحمل کے ساتھ پیش آؤں گا۔ لیکن یاد رہے کہ ایسا ہوگا کہ کبھی آپ کے تحمل کو، آپ کی برداشت کی بات کو آپ کی کمزوری پر محمول کیا جائے گا، کبھی اس کو آپ کی کمزوری سمجھا جائے گا، کبھی آپ کی برداشت کو آپ کی مجبوری سمجھا جائے گا، اور کبھی جو ہے وہ کوئی اور نام دیا جا رہا ہوگا۔ تو اس پر آپ نے طیش میں نہیں آنا، مجھے بھی طیش میں نہیں آنا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس پہ طیش میں نہیں آنا۔ ہم برداشت اس بندے کو راضی کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے، ہم تو برداشت خدا کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور بالخصوص جب ہمیں جو ہے اکسایا جائے گا اس بات پر، جب ہمیں غصہ دلایا جائے گا، جب ہم پر طنز کیا جا رہا ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوگا، اور جب ہم خدا کی رضا کے لیے اس کو برداشت کر لیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ حاصل ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور یاد رہے کہ جب بندے سے خدا راضی ہو جاتا ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ آپ علاج بتا رہے تھے غلام محمد جی، اس میں علماء نے بلکہ امیر اہل سنت کی ایک رسالہ ہے غصے کا علاج، اس میں یہ آپ نے غصے کے علاج لکھے ہیں، سارے تو میں بیان نہیں کر سکوں گا، تو چاہیے کہ وہ رسالہ امیر اہل سنت کا مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جائے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اٹھا کر اس کا مطالعہ کیا جائے۔ کیا نام ہے رسالے کا؟ غصے کا علاج۔ غصے کا علاج، غصے کا علاج بڑا زبردست رسالہ ہے۔ تو اس میں علاج یہ لکھا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ یوں سمجھیں کہ عدم برداشت کا شکار ہو رہے ہیں تو فوراً تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ راشد بھائی آپ کیا فرمائیں گے کہ برداشت کا جو ہے وہ طریقے کس طریقے سے برداشت کو اپنایا جا سکے؟ دیکھیے، برداشت پیدا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے فوائد پر نظر رکھی جائے، اس کے نقصانات پر نظر رکھی جائے۔ پہلی بات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے اس کو دیکھ لیا جائے، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا تھا کہ اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان کے جذباتی قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے تو یقینی سی بات ہے کہ یہ چیزیں آپ کے اندر بھی آئیں گی، کیونکہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اپنی صحبت پر غور کر لیا جائے۔ تیسری بات یہ کہ انسان، یعنی کہ اس کے جو نقصان کی طرف ایک اشارہ کروں گا، اس پہلو پر بھی غور کیا جائے کہ انسان جب غصے میں آتا ہے، جذبات میں آتا ہے، برداشت نہیں کرتا تو اس کا اظہار دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو اس کا اظہار وہ زبان سے کرتا ہے یا اس کا اظہار اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں عموماً چیزیں ہوتی ہیں۔ زبان سے اظہار کر کے اپنے دل کا گویا غبار نکالتا ہے، اس کے نقصان، زبان کی آفتیں کیا کیا ہیں یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ تیروں اور تلواروں کے جو زخم ہوتے ہیں یہ بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے، اس پر زبان کی آفتیں ہیں۔ دوسری چیز، انسان اپنے ہاتھوں سے یا تو کیا کرے گا، چیزیں توڑ دے گا، ٹھیک ہے، چیزیں توڑے گا، بعد میں پچھتائے گا بھی خود ہی، اپنی چیز پچھتاتا خود ہی ہے۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جیسے باپ نے بچے کو دیکھا موبائل میں کافی دیر سے لگا، والد صاحب کو غصہ آیا، بیٹے کا موبائل لے کر توڑ دیا، اب بعد میں دلانا بھی خود ہے، لا کر بھی خود ہی دینا ہے۔ اچھا، دوسرا، بیٹا بھی باغی ہو جائے گا،
یہ چیزیں بھی ہیں، ان کے نقصانات پر۔ اسی لیے یہ اسلام کا حسن ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ اس کے تحت علماء نے یہی لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً جو گناہ ہوتے ہیں یا عموماً انسان جو چیزوں کا اظہار کرتا ہے وہ زبان سے یا ہاتھوں کے ذریعے کرتا ہے، تو اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ پھر اس کے یعنی کہ غصے پر قابو پانے کے اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے فضائل پر غور کیا جائے۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے، اس سے تعلق توڑے یہ اس سے تعلق جوڑے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننا ہے، پیارا بننا ہے، تو ہمیں یہ چیزیں اپنانی ہوں گی۔ انشاءاللہ ہمارے ارد گرد کا ماحول بھی اچھا ہوگا، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ جو بھی ہم نے کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، رب راضی ہوگا تو رب کی مخلوق بھی انشاءاللہ راضی ہو جائے گی۔ حضرت ابو دردہ کی روایت موجود ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے سبب میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کر تو تمہارے لیے انشاءاللہ جنت ہوگی۔ اور اس کا پھر ایک علاج تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ بندے کو غصہ آ رہا ہے تو وہ تعوذ پڑھے اور لا حول شریف کا ورد کرے، انشاءاللہ غصہ کم ہوگا، اور یہ احساس پیدا کرے کہ آج میں کسی بندے کی خطا پر غصہ کر رہا ہوں اور اس کو معاف نہیں کر رہا، درگزر نہیں کر رہا، میری کتنی خطائیں، اگر میرا رب ان خطاؤں پر غضبناک ہو گیا تو میرا قیامت کے دن کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، بالکل ہم سے بھی خطائیں سرزد ہوتی ہیں، ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم کسی کے بڑے ہیں تو ہمارا بھی کوئی بڑا ہوگا تو کوئی ہم پر بھی غصہ کر سکتا ہوگا، لیکن اللہ نے ہمیں اس سے بچا رکھا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں ہم سے بڑا نہ بھی صحیح، ہم گھر کے بڑے صحیح، تو اللہ وحدہ لا شریک تو ہم سے بڑا ہے، اور یقیناً وہ اس بات پر قادر ہے کہ دنیا میں ہمیں اس کی سزا دے دے یا آخرت میں ہمیں اس کی سزا دے دے، اور اس سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ میں بات کر رہا ہوں جس طرف، اس کو توجہ سے سنیں، اور یہ دیکھیں، یہ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہوگا، آپ نے اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے دوست احباب میں ہو سکتا ہے کہ دیکھا ہو کہ معمولی سی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ معمولی سی بات، راشد بھائی میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ کسی جگہ جو ہے وہ پانی مانگا گھر میں، اور چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو پانی نہیں دیا، اس پر ہاتھا پائی ہو گئی، اس پر جھگڑا ہو گیا۔ اب یہ پانی نہ پلانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ ہاتھا پائی ہو جائے، کہ گھر کا ماحول ہی خراب ہو جائے، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، عدم برداشت کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی بڑھتے 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 بہت ساری جمع ہو جاتی ہیں جب، تو وہ پھر جو ہے نا بہت فساد کا سبب بنتی ہیں۔ اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے کہ اپنے خیالات کو کنٹرول کرو، اپنے خیالات کو کنٹرول کرو، ان کو اپنے قابو میں رکھو۔ کیوں؟ اگر کنٹرول نہیں کرو گے خیالات کو تو وہ تمہارے خیالات تمہاری باتوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ بالکل، وہ جو خیالات ذہن و دماغ کے اندر موجود ہیں وہ باتوں کے ذریعے سے ظاہر ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی باتوں پر بھی نظر رکھو، کیونکہ اگر نہیں رکھو گے تو یہ باتیں تمہاری عادت بن جائیں گی، اچھی ہیں یا بری اس پر خود ہی ہمیں غور کرنا ہے۔ وہ جو باتیں ہیں وہ عادت میں شمار ہو جائیں گی، عادت بن جائیں گی۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی عادتوں پر بھی نظر رکھو، اپنی عادتوں پہ غور کرو، کیونکہ یہ تمہاری عادتیں ہی تمہاری شخصیت بن جائیں گی۔ جیسی عادت، بندہ جو ہے اپنی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنے اوصاف سے پہچانا جاتا ہے، لہٰذا اپنے خیالات کو پہلا جو نقطہ ابتدا ہے اسی پر کنٹرول کریں، خیالات ہی ایسے نہ ہونے دیں، دل میں ان کو جگہ ہی نہ دیں، آگے کے فساد سے نجات جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ بالخصوص ماہرین نفسیات کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی عادتوں کو 28 سال کی عمر تک بدلا جا سکتا ہے، بآسانی بدلا جا سکتا ہے، اس کے بعد بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو نوجوان طبقہ سن رہا ہے، اپنی عادتوں کو کنٹرول کرنے کی ابھی سے کوشش کریں، اور جب عادتوں کو کنٹرول کر لیں گے تو پھر آپ کے سامنے بڑی سے بڑی بات ہو جائے، آپ کے سامنے بڑے سے بڑا فساد ہو جائے، لیکن آپ کی عادت برداشت کرنے کی ہوگی تو انشاءاللہ آپ برداشت کریں گے، دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ غلام محی الدین بھائی، اختتامی طور پر کیا آپ نے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی دور کر لی جائے تو وہ اس کو عیبدار بناتی ہے۔
کسی بزرگ کا فرمان ہے غالباً کہ وہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو غصے میں کتنا اچھلتا ہے، اللہ، کہیں اب کی اچھال تجھے جہنم میں نہ پہنچا دے، کیونکہ غصے میں انسان خطرناک صورت اختیار کر جاتا ہے، اور غصے میں یہ نہیں دیکھتا میں کیا بول رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اور یہ جو واقعات ہوتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے، تو یہ سارے غصے کے معاملات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو حل نہیں کیا جا سکتا، اس کو روکا نہیں جا سکتا، انسان اپنے اندر احساس پیدا کرے۔ ہم یہاں کتنے ہی فضائل بیان کر لیں، کتنے ہی سلسلے کر لیں، لیکن جب تک اپنے اندر احساس کی کیفیت پیدا نہیں کرے گا تو وہ نہیں بدل سکتا۔ اللہ، بے نمازی بولے مجھے نمازیں پڑھنی نہیں ہے، شرابی بولے مجھے شراب چھوڑنی نہیں ہے، بروں کی صحبت چھوڑنی نہیں ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کہنے والا یہ کہے کہ میں پانی میں ڈبکی بھی لگاؤں اور گیلا بھی نہ ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنی عادتوں پہ غور کرنا ہوگا، اپنے خیالات پر غور کرنا ہوگا، اور اپنی زندگی پر، اپنے گریبان میں ہمیں خود ہی جھانکنا ہوگا اگر اچھا انسان بننا ہے۔ تو راشد بھائی اختتامی طور پہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، میں ایک آخری پہلو جو ہے اس پر ان کے کچھ کلام کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ہم نے کافی کلام اسی پر کیا کہ برداشت ہمیں پیدا کرنی چاہیے، تحمل، بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کہاں پر ہمیں برداشت نہیں کرنا۔ یہ بھی اسلام کا حسن ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ اس سے ہم درگزر نہیں کر سکتے، اس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ مثال کے ہمارا المیہ بھی یہی ہے، جہاں برداشت نہیں کرنی ہوتی وہاں برداشت کرتے ہیں۔ بالکل ایسا یہ مثال کے طور پر ان کے بچہ آپ کا نماز نہیں پڑھ رہا اور آپ کہتے ہیں چلو یار سونے دو، نہیں، اب بچے کو اٹھائیں، اٹھا کر نماز پڑھائیں۔ آپ کے بچوں کی امی نماز نہیں پڑھ رہی، وہاں پر بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ استاد ہے، شاگرد کو کچھ غلط کام کرتے دیکھتا ہے، اب وہاں پر برداشت کرنا گویا کہ اسے جری بنانا ہے کہ اب اور کرتے رہو، وہاں استاد صاحب برداشت نہ کریں۔ استاد کے سامنے طالب علم بے ادبی کرتا ہے، یہاں پر وہ برداشت نہ کریں، تو اس کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے احادیث طیبات میں بھی ہمیں اس کی ان کے ترغیب ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمارے سامنے ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، کہ تم میں سے جو یعنی کہ دیکھے کہ اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے تو سب سے پہلا کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بدل دے، اپنے ہاتھوں سے بدل دے۔ یہاں پر یہ نہیں کہ چلو میں برداشت کر لیتا ہوں۔ آپ جس گاڑی میں وہاں پر گانے بج رہے ہیں، آپ کہتے ہیں چلو یار جانے دو، آپ اپنا منصب کے مطابق آپ سمجھائیں۔ آپ جس جگہ پر ہیں وہاں پر غلط کام ہو رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے روکنے کی قدرت رکھتے ہیں تو روکیں۔ اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتے تو حدیث پاک میں اگلا مرتبہ بیان کیا تو پھر تم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی زبان سے کرو، اپنی زبان سے روکو۔ اور اگر اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے دل میں اسے برا جانو۔ برداشت کا تعلق تو دل سے ہے نا۔ برداشت کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کا اظہار اپنے عمل سے نہ کریں، اپنے اعضاء سے نہ کریں۔ اور غضب اور غصے کا تعلق کیا ہے کہ وہ انسان اس کا اظہار کر دیتا ہے۔ یہی علماء نے فرق بیان کیا ہے غضب کا اور اس کا تحمل کا، کہ اپنے غصے کو ضبط کرنا، اس کو اعضاء کے ذریعے ظاہر نہ کرنا، یہ ہے برداشت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دعا بھی کرتا رہے، اچھوں کی صحبت بھی اپناتا رہے۔ اور میں تو عرض کروں گا کہ خاص طور پر اگر برداشت سیکھنی ہے موجودہ دور میں تو ہمارے اسلامی بھائیوں سے سیکھیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھیے، امیر اہل سنت کی شخصیت کو دیکھیے۔ یعنی آپ کی مسکراہٹ، اتنی دیر تک مدنی مذاکرے میں مسکراتے رہنا، کتنے اسلامی بھائی ایسے ملے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امیر اہل سنت کی مسکراہٹ دیکھ کر ہمارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کی طرف دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے۔ خوشیاں بانٹیے، انشاءاللہ خوشیاں ملیں گی۔ اچھوں کی صحبت اپنائیے، انشاءاللہ اچھائی آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ جی بالکل، بہت اچھی باتیں کی، بہت سارے مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ دعا ہے رب کائنات ہمارے آج کے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، جو کوتاہی ہوئی ہو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ میں آخر میں یہ آپ کو مدنی پھول دوں گا کہ برداشت کرنا سیکھیں۔ اگر آپ برداشت کرنا نہیں سیکھیں گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ دنیا میں آپ تنہا رہ جائیں گے، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کی عزت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دل سے لوگ آپ کی عزت کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کاروباری معاملات میں، کاروباری دنیا میں آپ کی عزت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے خاندان میں آپ کی عزت ہو، برداشت کرنا سیکھیں۔ ورنہ اگر آپ برداشت نہیں کریں گے، آپ کے گھر والے بھی آپ کے مخالف ہوں گے، آپ کی کاروباری دنیا کے افراد بھی آپ کے مخالف ہوں گے، خاندان والے، محلے والے، رشتہ دار سب آپ کے مخالف ہوں گے۔ وہ اگر آپ کا ساتھ دے رہے ہوں گے تو مروتاً تو دے رہے ہوں گے، محبت میں نہیں دے رہے ہوں گے۔ لہٰذا برداشت کرنا سیکھیں، ورنہ کہیں وہ دن نہ آ جائے کہ آپ تنہا رہ جائیں اور آپ کا پرسان حال نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔